یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز و محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کا کھیت ہے۔ فمن زرع خیرا حصد غبطۃ، جو اس دنیا میں اچھے اعمال کی کاشت کرے گا، اس دنیا کی کھیتی میں یعنی اس دنیا میں جو اعمال صالحہ پر کاربند رہے گا، تقویٰ کی زندگی گزارے گا، اللہ کی اطاعت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا اتباع جس کی زندگی بن جائے گی، وہ آخرت میں قابل رشک ہوگا۔ ومن زرع شرا حصد ندامۃ، اور جو اس دنیا میں گناہوں کی کھیتی بوئے گا، گناہ کرے گا، خدا کی نافرمانی کرے گا، رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ناپسندیدہ زندگی اختیار کرے گا، حسد ندامتن، آخرت میں وہ نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا۔ اذا جاءک الموت انتبہت، جب تجھے موت آئے گی اس وقت تو خواب غفلت سے بیدار ہوگا۔ وقتا لا ينفعک الانتباہ، مگر وہ بیدار ہونا، خواب غفلت سے ہوشیار ہونا تیرے کچھ کام نہیں آئے گا، وہ انتباہ بیکار کا انتباہ ہے۔ اللہم نبہنا من نوم الغافلین عنک، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں بارگاہ خداوندی میں، ہمارے پروردگار نبہنا من نوم الغافلین، ہمیں غافلین کی نیند سے بیدار فرما۔ الغافلین عنک، جو تجھ سے غافل ہیں ان لوگوں کی نیند سے ہمیں بیدار فرما۔ الجاہلین بک، اے پروردگار وہ لوگ جو تیری ذات و صفات کا علم نہیں رکھتے، تجھ سے واقف نہیں ہیں، تیری ذات اور صفات کا انہیں عرفان نہیں ہے، تجھے انہوں نے جانا نہیں، پہچانا نہیں، ایسے لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی غفلت کی نیند ہے، ان کی سی زندگی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ آمین۔ یا غلام صحبتک للاشرار توقعک فی سوء الظن بالاخیار، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا غلامی صحبتک للاشرار، اے میرے غلام بروں کی صحبت جو تو نے اختیار کر رکھی ہے، وہ صحبت تجھے نیکوں سے بدظن بنانے والی ہے، اچھوں سے تو بدگمانی میں مبتلا ہو جائے گا، اچھوں کے بارے میں تیرے دل میں حسن ظن نہیں ہوگا، سوء ظن کا تو شکار ہو جائے گا، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے برچیدہ ہیں۔ امشی تحت ظل کتاب اللہ عز وجل و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے غلام اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم
کہ سنت کے سائے کے نیچے چلتا رہے، زندگی گزار تو کتاب و سنت کے سائے کے نیچے، قرآن کے احکامات، احادیث مبارکہ کی بتائی ہوئی زندگی تیرے مد نظر رہے۔ وقد افلحت، اگر تو نے ساری زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں گزاری، مطابق قرآن و حدیث زندگی گزاری، تو تو کامیاب ہو گیا۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیابی کا کیا معیار بتا رہے ہیں؟ جس کی زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں گزرے، جس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزرے، جس کا پل پل اللہ کی کتاب اور رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے مطابق گزرے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اسی دنیا میں کامیاب ہو گیا، اس دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کو حکومت مل گئی، کسی کو ریاست مل گئی، کسی کو کسی ادارے کی صدارت مل گئی، کسی کو شہرت مل گئی، یہ سب دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور اس اطاعت پر تاعمر ثابت قدم رہنا، اس اطاعت پر استقامت حاصل کرنا، یہی ہے کامیابی دونوں جہاں کی۔ یا قوم استحیوا من اللہ عز وجل، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، استحیوا من اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو، اللہ سے شرماؤ، حق الحیا، اللہ سے شرم و حیا کرنے کا جو حق ہے اسے پورا کرو۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے شرم و حیا کو اپنانا چاہیے، اس طرح اللہ سے شرم و حیا اختیار کرو۔ لا تغفلوا، غفلت میں نہ پڑے رہو۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمانکم یضیع، تمہاری زندگی ضائع جا رہی ہے، رائیگاں جا رہی ہے، تمہارا وقت برباد ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ اور کرنے کے لیے بھیجا ہے اور تم کچھ اور کر رہے ہو۔ یہ غفلت کی زندگی آخرت کی زندگی میں فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ آخرت کی زندگی میں معلوم ہوگا تمہیں کہ یہ غفلت کی زندگی جو ہم نے گزاری تضییع اوقات کے سوا اور کچھ اس زندگی سے حاصل نہیں ہوا۔ قد اشتغلتم بجمع ما لا تأکلون، اے لوگو تم اس مال کو جمع کرنے میں مشغول ہو گئے ہو، مصروف ہو گئے ہو، جسے تم کھاؤ گے نہیں۔ تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ اور 100 برس تک تم اس مال سے غذا حاصل کر سکتے ہو، لیکن تم زندہ کب تک رہو گے؟ تمہارے پاس مال تو ہے 150 سال زندگی گزارنے کا، لیکن تمہاری زندگی، تم 150 سال زندہ رہنے والے نہیں، تم 100 سال زندہ رہنے والے نہیں۔ تم نے جو مال اکٹھا کیا ہے وہ مال تم کھاؤ گے نہیں، اور جس مال کو جمع کرنے میں تم لگے ہوئے ہو حال میں بھی، وہ ایسا مال ہے جسے تم اپنے تصرف میں نہیں لاؤ گے۔ وَتَأْمُلُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ، تم ان چیزوں کی آرزو میں لگے ہوئے ہو جو تم پاؤ گے نہیں۔ ایک گھر میں نے خرید لیا ہے، دوسرا گھر وہ جو گھر ہے اسے بھی خرید لوں، تیسرا وہ گھر جو ہے اسے بھی خرید لوں۔ ایک کار تو میں نے خرید لی ہے، وہ کار جو ہے وہ بھی مجھے خرید لینی چاہیے۔ سونا اتنا تو میرے پاس ہے نہیں، 10 ٹن سونے کا میں مالک بن جاؤں۔ یہ جو تمہاری آرزویں ہیں، تأملون ما لا تدرکون، تمہاری یہ آرزویں پوری نہیں ہوں گی۔ تم ان چیزوں کی آرزویں پال رہے ہو اپنے دل میں جن کو تم حاصل نہیں کر سکو گے اپنی زندگی میں، مختصر سی زندگی میں۔ وَتَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ، تم گھر بنانے میں مصروف ہو، ایک بلڈنگ
تعمیر کر لی، دوسری بلڈنگ بنانے میں مصروف ہو، تیسری بلڈنگ بنانے میں مصروف ہو. یہ جو بلڈنگیں بنا رہے ہو تم، بلڈنگوں میں تم ہمیشہ سکونت اختیار نہیں کرو گے. تم زیر زمین منو مٹی کے نیچے رہو گے، تمہاری قبر میں تم ہوگے اور تمہاری بنائی ہوئی بلڈنگیں زمین پر ہوں گی. کل ھذا یحجبکم عن مقام ربکم عز وجل، تمہارے رب کے مقام سے یہ سب چیزیں تمہیں دور رکھتی ہیں. تمہارے رب کے اور تمہارے درمیان یہ آرزوئیں، یہ دنیا کی محبت تمہارے رب کے اور تمہارے درمیان حجاب بن گئی ہیں. تخیم ذکر اللہ عز وجل فی قلوب العارفین، اللہ کی یاد، اللہ کی دھن، اللہ کا ذکر تو عارفوں کے حصے میں آنے والی دولت ہے. اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد جو ہمہ وقت رہتی ہے، وہ عارفوں کے دلوں میں ڈیرے ڈال چکی ہے. وَيُحِيطُ بِهَا وَيُنْسِيهَا ذِكْرَ كُلِّ مَذْكُورٍ، اور عارفوں کے دلوں کو اللہ کی یاد نے گھیر لیا ہے، اور اللہ کی یاد کی وجہ سے عارفوں کے دل ہر مخلوق کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں. عارف جو ہوتا ہے وہ تمام مخلوقات کو بھول چکا ہوتا ہے اور صرف اللہ کی یاد میں غرق ہوتا ہے. فَإِذَا تَمَّ هَذَا فَالْجَنَّةُ هِيَ الْمَأْوَى، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تم پر حاوی ہو جائے، تمہارے دلوں کو محیط ہو جائے، تمہارے دلوں کو ہر وقت اپنے گھیرے میں لے لے اللہ کی یاد، تو سمجھو کہ فَالْجَنَّةُ هِيَ الْمَأْوَى، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اس دنیا میں بھی تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اور آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. الجنت الموعودہ المنخودہ فی الدنیا، آخرت میں جو جنت تمہیں ملے گی اس جنت کا تو تم سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس دنیا میں اور رب کی اطاعت و فرما برداری عمر بھر کرے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے رب کے سامنے قیامت میں کھڑے ہونے سے ڈر کر اس دنیا میں رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، آخرت میں اسے جنت ملے گی. یہ جنت جو آخرت میں ملے گی یہ موعودہ جنت ہے، اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے قرآن میں. اور ایک جنت ہے جو دنیا میں ملتی ہے، وہ جنت نقد دم ملنے والی جنت ہے، نقد ملنے والی جنت ہے، اسی دنیا میں ملنے والی جنت ہے. یہ جنت کیش ہے اور وہ کریڈٹ ہے، وہ جنت ملنے والی ہے، اس کا وعدہ ہے. اور یہ جنت جو دنیا میں ملنے والی ہے یہ تو اسی دنیا میں ملنے والی ہے. وہ جنتیں بتاتے ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دنیا میں ملنے والی جو جنت ہے، نقد دم ملنے والی جو جنت ہے، وہ کیا جنت ہے؟ المنخودۃ فی الدنیا ہی الرضا بالقضاء، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جس حالت میں رکھے اس حالت سے راضی رہنا، وہ خوشی دے تو اس خوشی سے راضی رہنا، اور وہ غم دے تو اس غم سے راضی رہنا، وہ بیمار رکھے تو بیماری سے راضی رہنا، اللہ کی دی ہوئی بیماری سے راضی رہنا، اور وہ صحت عطا کرے تو صحت سے راضی رہنا. جس حال میں وہ رکھے اس حال میں خوش رہنا، یہ رضا بالقضاء کی دولت، وقرب القلب من اللہ، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل حاضر رہے، یہ دولت، ہمیشہ خدا کی یاد میں دل مصروف رہے، یہ دولت، یہ جنت ہے دنیا کی. رضا برخضا رہنا اور اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ سے کبھی غافل نہ ہونا، یہ دنیا کی جنت ہے. اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارنا، اللہ کی اطاعت، رسول خدا کی اتباع کی زندگی، یہ جنت ہے دنیا کی. وَمُنَاجَاتُهُ لَهُ وَرَفْعُ الْحِجَابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اپنا حال اسے سنانا،
اس سے مناجات کرنا، یہ جو ہے یہ دنیا کی جنت ہے۔ جب انسان اللہ کا کامل فرما بردار ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حجابات اٹھا دیتے ہیں، ہمیشہ اس کے پیش نظر رب تعالیٰ کا جلوہ ہوتا ہے۔ ورفع الحجاب بینہ و بینہ فیصیر صاحب هذا القلب فی خلوته مع الحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے قلب جاری عطا فرماتا ہے، دل بینا عطا فرماتا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں غرق رہنے والا دل عطا فرماتا ہے، تو وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اپنی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحبت میں رہنے والا بن جاتا ہے، اس کے قرب میں، اس کی معیت میں رہنے والا بن جاتا ہے۔ وہ اپنی خلوت میں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت میں، اس کے قرب میں رہتا ہے، اور یہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا، اللہ سے یہ قریبی، یہ نزدیکی، اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اور اللہ کا قرب جو ہے، جو انسان کو ملتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کو ملتا ہے، اس کو کسی مثال سے سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ من غیر تکییف ولا تشبیہ، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، کوئی مخلوق اللہ کے جیسی نہیں ہے، غیر اللہ اللہ کے جیسا نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ بے مثل ہے، اس کی کوئی مخلوق اس کے جیسی نہیں، تو اللہ کی معیت اور قرب بھی بے مثل ہے، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی کسی مثال سے وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ الموعودۃ ہی التی وعدہا اللہ عز وجل، اور جنت موعودہ جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، وہ قرآن میں جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت ہے۔ للمومنین، اللہ نے اس جنت کا وعدہ ایمان والوں سے کیا ہے۔ والنظر الی وجہہ الکریم، آخرت میں اللہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے حبیب کے مطیع و فرما بردار بندوں کو اپنے جمال کے دیدار سے مشرف فرمائے گا، من غیر حجاب ولا شک، بغیر کسی حجاب کے اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مومن بندے اللہ کا جمال دیکھیں گے، دیدار کریں گے، بلا کیف کریں گے، اور ان کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ یہ باری تعالیٰ کا دیدار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔